دونوں جگہ یہ کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں. ون اینڈ اونلی بابر علی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ. جانو سن ذرا پلکیں تو اٹھا, آنکھوں میں چھپا لوں تجھے, تجھ سے چرا لوں تجھے, آ میرے پاس آ. تھینک یو. بچپن یاد آ گیا. نوجوان سر, نہیں سر, نوجوان نہیں یاد آ گیا سر, سوری بچپن نوجوان. اپنے بڑے بیٹے جس کی عمر 25 سال ہے اس کا بچپن یاد آیا. نہیں یار, جیوا تو بھی بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. 95 سر میں نواں سینما جا شاید ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. نہیں 95 نہیں, اس سے پہلے ہے سر. اس سے پہلے, اس سے بھی پہلے. اچھا, میں نے تو ابھی بھی, میں آنکھ بند کرتا ہوں تو یوں بابر کے بال لہرا رہے ہیں, ہاتھ میں وہ اپنا رباب ہے اور ریشم صاحبہ ہیں, اور کیا یار پکچرائزیشن تھی, کیا دھن تھی, کیا پرفارمنس تھی. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے, کیا بات, نور صاحب کے لیے بھی. اچھا بابر صاحب, یہیں سے شروع کرتے ہیں. کوئی ایسی بات جیوا کی, اس فلم کی, جو ابھی تک آپ کسی وجہ سے, باتوں کا ہوتا نا کہ اس طرح کا سوال نہیں ہوا ہوتا, موقع نہیں ہوا ہوتا, شیئر نہ کی ہو اب تک؟ اس میں جو مزدوری کی تھی وہ نہیں بھولتی. آپ یقین کیجئے کہ پہلی بار کبھی ملک سے میں باہر گیا تھا, میں بہت ینگ تھا, اور یہ گانا باہر شوٹ ہوا تھا؟ جی ٹرکی میں ہوا تھا. ٹرکی میں, تو ہم ٹرکی میں گئے. لنڈن بننی تھی فلم, تو اس کی ویزاز کا کچھ ایشو تھا, تو سید نور صاحب نے پھر انتخاب کیا ٹرکی کا. استنبول میں چلے گئے ہم لوگ. تو مجھے یاد ہے تو چند ٹیکنیشینز ان کا ویزا نہیں لگ سکا, ٹھیک ہے, یا کوئی اور پرابلم تھی, کیونکہ ان دنوں لاہور میں بہت کام تھے. سلطان رائی صاحب کی فلمیں بہت بنا کرتی تھیں. یہ واحد ایک اردو فلم تھی جو اس وقت بن رہی تھی, اور وہ بھی باہر بن رہی تھی. میں وہاں لینڈ کیا تو میں اپنی طرف سے بڑا خوش تھی, میں ہیرو ہوں فلم کا, اب میرے تو نخرے اٹھائے جائیں گے. تو میں تو اب میں نا ایک آپ ینگ سے لڑکے ہوں 17 سال کے, اور آپ نے ملک سے باہر گئے, آپ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. تو پہلی آواز آئی مجھے لینڈ ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ نور صاحب کی, بابر وہ سامنے 4 بیگ ہیں, اس کو لوڈ کرنا ہے ٹرک میں. آپ یقین کیجئے وہ میری ٹریننگ کا ایک حصہ رہی. پھر وہ ٹرک پہ لوڈ, جب تک فلم کیمرہ کلوز نہیں ہوا, میں نے ریفلیکٹر بھی لگائے. یعنی اگر میرے علاوہ باقی ایکٹرز کے شاٹ ہو رہے تھے تو میں کبھی ریفلیکٹر پکڑ رہا تھا, کبھی ٹرالی چلا رہا تھا جس پہ کیمرہ ہوتا تھا, اور کبھی یونٹ والے, کیونکہ ٹیکنیشینز کم تھے, میں جیسے بتا رہا ہوں نا. تو میں یہ سارے کام میں نے کیے پہلی فلم میں, تو میری ٹریننگ ہوگی. اور پھر سید نور صاحب میرے استاد ہیں, ان کو اسسٹ کرنا. تو مجھے یہاں یہ کہہ لینے دے کہ دیکھیے نا, اصلی ہیرو ہوتا بھی وہی ہے جو عام آدمی کے ساتھ عام آدمی کی طرح بیہیو کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پوری ٹیم چاما میں بھی آئی ہیں بھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں خود پہ لا رہا ہوں سب کو جی, تو سب کو دینا, پھر اس کو لے کے جا کے رکھنا. واش تک تو نہیں میں نے کیا, لیکن اپنے کپڑے مجھے ٹھیک ٹھاک دھونے پڑے وہاں پہ, کیونکہ کانسیپٹ نہیں تھا پہلی بار. پھر میں امی کو فون بھی کیا, امی جی فلاں چیز کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے. وہ مجھے بتاتی تھی, بیٹا اس طرح کرو, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یوں کرو. وہ کہتی تھی بیٹا اچھا بھلا میں نے کہا تھا انجینئرنگ کر لیتے, پڑھ لیتے, کس کام میں آگے ہو. نہیں, میری ماں بہت خوش رہی. آج تک میری ماں نے میرے لیے بڑی, اور آپ یقین کیجئے میری, وہ کہتے ہیں نا, یہ ماں کی دعائی ہے جو میں آج اس مقام پر بیٹھا ہوں. ارے واہ, میرے بزرگ والد کی دعائی ہے الحمدللہ. سبحان. اب چونکہ والدہ کا آپ نے ذکر کیا, تو جب انہوں نے دیکھا آپ کا کام بڑی اسکرین پہ, خاص طور پہ ایک دونوں چیزیں میں چاہوں گا شیئر کریں. بالکل. والد صاحب کا رویہ رہا ہے وہ بڑا سخت, اور وہ حافظ قرآن ماشاءاللہ, تو وہ نہیں بابر علی آئندہ کام نہیں نہیں کرنا تو میں امی کو بولوں اجازت لیں, تو خود کر بات. میں امی جی تو خود کر بات. میں تو نام مجھے پتہ رہا محمد بن قاسم. میں کہا مبارک ہوئے ابا جی, کی ہوئے؟ میں تھوڑا پتر محمد بن قاسم بن گیا. اچھا, میں نے سائیکولوجیکل وہ نا, میں اور بنا بھی محمد بن قاسم تھا. تو میں چلا گیا, محمد بن قاسم بنا, تو ابا جی نے کوئی روکا نہیں. پھر ایک اور مبارک دینے آیا تو اس کی ہمت نہیں تھی, وہ پھر امی نے دیتی. مبارک انہیں کہا جی ہون کی ہے تہاڈا پتر جیوا تے جانو سندرا کرنا.
وہ میری ہمت نہیں تھی. اچھا میں آپ کو بتاؤں ابا جی کے ساتھ بیٹھ کے تو میں شروع کی فلمیں بھی نہیں دیکھ سکتا. میں شرم کے مارے میں تو گیا ہی نہیں نا. میں آئی لو یو کے ڈائلاگ بول رہا ہوں, ابا جی نال بیٹھے تو لوگ ہی آنے نا. یہ جو ڈسٹینس رہا ہے نا سر. اچھا میں ایک چیز سوچتا ہوں بابل, اس نسل کو اب اگر آج کی فلمیں دکھائی جائے تو کیا حال ہوگا. ابل تو میرے بچے دیکھتے نہیں. ایک آدھ دفعہ نا انہیں کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کسی گیجٹ سے اگر وہ کوئی دیکھ لیتے نا تو کہتے ہیں بابا آپ کو رومانس کرنا نہیں آتا. میں چپ کر کے میں اب میں کیا بولوں کہ بیٹا میں نے جو رومانس کیا ہوا ہے. اب نہیں, مجھے تو بڑی داد ملتی تھی وہاں پہ. اچھا بیٹا کیا ہوا, آپ دیکھ رہی ہیں کیسے آپ آئی لو یو کہہ رہے ہیں. میں چپ کر کے سن رہا ہوں تو بیک وقت میری بیگم بھی سن رہی ہے. تو بڑی نازک بات ہو رہی ہے, سر آپ کسی خاتون کو لو یو. میں نے کہا بیٹا یہ فلم کے حد تک کی تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جیوا کا اسی گانے کی اگر میں بات کروں, جو لکس ہیں جس طرح سے وہ اپنی ہیروئن کو دیکھ رہا ہے, اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا ہے, وہ ساری چیزیں جو کنوے کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کنوے ہو رہا ہے, اور ایک خاص تقدس کے ساتھ, ایک احترام کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کچھ نہ دکھا دیں, آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے میں اس کو بڑے آسان, ابھی سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گا جو نئے لوگ آئے بہت اچھا کام کریں, نہیں وہ تو کوئی شک نہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن ہمیں ایک بڑی باریک چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ڈرامہ ہے اسے ہر طبقے, ہر شعبے اور ہر ایج کے لوگ دیکھتے ہیں, اور سرحد پار بھی دیکھا جاتا ہے, بلکہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. میرے لیے بہت سے پیغامات ایسے ہیں جو سرحد پار سے آتے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں پاکستان کا نام ہوں اور میری اگر تعریف ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نئے بچوں کو یہ نظر میں رکھنا ہے, جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیلنٹ تو ان میں ہے, دو چیزوں سے بچنا ہے ہم نے. ایک تو وہ ڈرامہ جو شام میں چل رہا ہے, سنیما جا کر جو آڈینس پیسے لگا کر جائے گی ڈرامہ نہ لگے, وہ فلم لگے. دوسرا جو ابھی آپ نے بڑی خوبصورت الفاظ میں, چونکہ آپ جیسے لوگ جن کو شاعری کے کنگ کہا جاتا ہے, خوبصورت شاعری کرتے ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, تو وہ اگر آپ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا, اگر اس کی باریکی کو سمجھ لیں, جو کہ صرف دیکھنے میں اتنی قربت نہ نظر آئے لیکن وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر لیں, یہ ذرا سمجھ جائیں. سینسر پالیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہم تھوڑا سا اخلاقیات کو سامنے رکھیں گے نا, اور ایک حد پار نہیں کریں گے, تو ایک اچھی فلم بن سکتی ہے. نہ وہ ڈرامہ لگے, فلم لگے, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے, جہاں ہمارے معاشرے کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اجاگر نہ ہو کہ ہم ایک برائی کے لیے اب لیڈ کر رہے ہوں کہ جی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جیوا کی نا, تو والد اور والدہ نے فلم دیکھی سنیما پہ کہ نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھی. وہ آپ کے ساتھ دیکھی؟ میں نہیں تھا. آپ نہیں؟ میں تو اتنا بزی ہو گیا تھا وسیع بھائی کہ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی, تو میں لنڈن اور سنگاپور فلمیں کرنے دوسری شوٹس پہ تھا. اتنے بزی ہو گئے تھے سر کہ ٹریفک سگنل پہ گاڑی رکی ہے نا ان کی, تو وہاں پہ پروڈیوسر ہے بھائی فلم کریں گے تو اتنے سائن کر لیے. ایک وقت میں آپ 18 فلمیں کر رہے تھے نا؟ جی فلمیں تو 60-65 تھی ایک وقت میں. ایک وقت میں جو سائن کر لی تھی؟ جی ایک دن میں جو شوٹ گیا, جو میرا 2-2.5 سال میں نے کام کیا. میری خواہش رہی کہ مرحوم راہی صاحب کا ریکارڈ توڑوں, وہ نہیں توڑ سکا, وہ 23 کرتے تھے, میں 18 تک گیا.